وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 32 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 33 اور 34 پڑھیں گے. قال کہا، یا اے آدم علیہ السلام، انبئ بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، ہم انہیں، بھی ساتھ، اسمائی ناموں، ہم ان کے، پھر، لما جب، انبأ بتا دیے، ہم ان کو، بھی ساتھ، اسمائی نام، ہم ان کے، قال کہا، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا، لا لیے، کم تمہارے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب غیب، السماواتی آسمانوں، اور الارض زمین، اور اعلم میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون چھپاتے. قال کہا، یا اے آدم علیہ السلام، انبئ بتا دے، ہم ان کو، بھی ساتھ، اسمائی نام، ہم ان کے، پھر، لما جب، انبأ بتا دیے، ہم ان کو، بھی ساتھ، اسمائی نام، ہم ان کے، قال کہا، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لا لیے، کم تمہارے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب غیب یا چھپی ہوئی باتیں، السماوات یا آسمانوں کی، اور الارض زمین، اور اعلم میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم سب ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم سب چھپاتے. اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، لیے، الملائکتی فرشتوں، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، پھر، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ ہو گیا، من سے، الکافرین کافر. اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، لیے، الملائکتی فرشتے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لیے، آدم علیہ السلام، پھر، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے، مگر، ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ ہو گیا، من سے، الکافرین کافر. قال یا آدم اس نے کہا، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم ان کو ان کے نام بتا دو. فلما پھر جب، انبأہم باسمائہم اس نے ان کے نام بتلا دیے، قال کہا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا،
انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو، انبئہم، ان فرشتوں کو بتلا دیجئے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے رکھی چیزیں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کا علم دے دیا تھا، تو ان کے نام ان فرشتوں کو بتلا دو۔ فلما انبأہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتلایا، ان فرشتوں کو بتلایا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الم اقل لکم، فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام جو ہے وہ بتلا دیے، ان کے خواص اور ان کے فوائد وہ بھی بتلا دیے۔ پھر جب ان سے کہا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی وہ واضح کر دی، اور دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت اور اہمیت علم کی جو ہے یہ فرشتوں پر واضح ہوئی، تو انہوں نے اپنے قصور علم اور فہم کا اعتراف کر لیا۔ تو فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی انہیں بتلا دیتا ہے، کسی کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی فرشتوں پر، تو پھر تعظیمی سجدے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، اور جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ جو سجدہ تھا تعظیمی سجدہ تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فضیلت اللہ رب العزت نے دی تھی فرشتوں پر، صرف اور صرف علم کی اور آدم علیہ السلام کی جو تکریم تھی اس کو واضح کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے یہ افضل المخلوقات ہے، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بہترین مخلوق انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم بھی دیا، فہم بھی دیا، اور سب سے افضل بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو سجدہ فرشتوں سے کروایا، تو اسی حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی اس بات کا، ابلیس کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے۔ تو آدم علیہ السلام کی یہ جو تکریم تھی، یہ جو سجدہ تھا، ویسے تو سجدہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سجدہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور فضیلت جو ہے وہ فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ تو ہماری شریعت میں بھی تعظیماً بھی کسی کو سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے پورا کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو ابلیس حسب صراحت قرآن میں جو اس کی صراحت بیان کی اللہ رب العزت نے کہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا اور صراحتاً اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو رد کیا اور اس نے سجدہ جو ہے وہ کرنا ضروری نہ سمجھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر جو ہے وہ گناہ ہیں، ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا۔ حسد اور تکبر ایسے گناہ ہیں جن کا انکار سب سے پہلے جن کا ارتکاب جو ہے وہ سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا ارتکاب وہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا، حسد اور تکبر کیا، اور وہ بھی کس سے کیا؟ انسان سے کیا، جسے آج وہ آگے لگا کر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اس نے لگایا ہوا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا، سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے ہمیشہ والا، اس کا اس نے انکار کیا کہ اللہ رب العزت نے وہ علم آدم علیہ السلام کو دیا، تو اللہ رب العزت نے جو علم دیا آدم علیہ السلام کو، اسی کی وجہ سے فضیلت اور برتری ملی، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ تو جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا، نہ کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو علم سکھلایا، جو علم اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور اللہ رب العزت کا جو ہمیشہ رہنے والا علم ہے، اس کا بھی اس نے انکار کر دیا۔ تو حسد اور تکبر جو ہے یہ ابلیس کا کام ہے، اور سب سے پہلا اس کا ارتکاب بھی ابلیس نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق بنایا اور افضل بنایا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں افضل بنایا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان تمام کاموں سے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ان سے بچنا چاہیے، اور دین اسلام پر چلنا چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر، اور جو اس نے ہمیں علم دیا اور جو فہم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔